السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی۔ تو جناب آج ہم آپ کو بتائیں گے محمد بن قاسم کے بارے میں۔ ہندوستان میں جس عظیم جس شخصیت نے سب سے پہلی مرتبہ اسلام کا نام روشناس کروایا وہ بلا شبہ ایک نوعمر سپہ سالار محمد بن قاسم ہی تھا۔ محمد بن قاسم 75 ہجری میں طائف کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا اور اسلامی حکومت کا دارالحکومت دمشق تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے ایران پر اسلامی پرچم لہرا دیے تھے، چونکہ ایران کی سرحد سندھ کے ساتھ ملتی تھی، چنانچہ ایران سے فتنہ پرور لوگ بھاگ کر سندھ میں پناہ لے لیتے تھے۔ یعنی ان فتنہ پروروں کا مسکن اور مرکز میں اس دور میں سندھ ہی بنا ہوا تھا۔ خود سندھ کا راجہ داہر بھی دل سے یہ چاہتا تھا کہ ایرانی سلطنت کسی طرح قائم رہے، کیونکہ وہ مسلمانوں اور ایرانیوں کے معرکوں میں ایرانیوں کو عسکری مدد فراہم بھی کرتا رہتا تھا۔ لیکن جب ایران کی سلطنت کا مسلمانوں نے خاتمہ کر دیا تو راجہ داہر نے کچھ ایرانی صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور ایرانیوں نے بھی بہوشی، کرمان اور بلوچستان کے علاقے سندھ کے راجہ داہر کے سپرد کر دیے کہ مسلمان ان پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے سندھ کو فتح کرنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ راجہ داہر نے خود ہی ایک خاصا واقعہ سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی مملکت پر حملہ آور ہو۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید بن عبد الملک کے فتوحات نے اسلامی حکومت کی داغ دور دور تک بٹھا رکھی تھی۔ اس وقت کے فرمانبروا اور بادشاہ ولید کے ساتھ دوستی کے خواہاں رکھتے تھے۔ سر اندیپ یعنی سری لنکا کے راجہ بھی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے عظیم خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے جزیرے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک اور عراق کے والی اور محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کے لیے انواع و اقسام کے موتی و جواہرات و دوسری قیمتی سامان روانہ کیا۔ تحائف سے لدے ہوئے ان بحری جہازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی سوار تھیں۔ جب جہازوں کا یہ قافلہ سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر ہواؤں کے طوفان نے ان کے جہازوں کو بے قابو کر دیا اور یہ بحری کشتیاں یا جہاز ویبل کی ساحل کی طرف آ گئے۔ اس وقت ویبل کے شہر سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا اور آج کا کراچی شہر ہے۔ راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپہ سالار یہاں رہا کرتا تھا۔ یہاں قزاقوں کے ایک گروہ نے جس کا نکامرہ کہتے تھے وہ ویبل شہر ہی کے باشندے تھے۔ ان جہازوں کو قبضہ میں لے کر لوٹ لیا اور مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ سر اندیپ کے تمام قیمتی تحائف بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے گئے۔ کچھ مسافر ان جہازوں سے کسی نہ کسی طرح خود کو بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اس کے بعد جلد از جلد عراق پہنچے اور عراق کے حاکم حجاج بن یوسف کو جہازوں کے لٹنے اور جہازوں میں سوار عورتوں اور مردوں کی گرفتاری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ قزاق مسلمان عورتوں اور مردوں پر ظلم و ستم کر رہے۔ ان لوگوں میں کسی نہ کسی نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ ان کو لٹنے والے مسافروں میں سے ایک عورت بار بار اونچی آواز میں پکار رہی تھی کہ یا حجاج یا حجاج، ترجمہ اے حجاج میری مدد کو پہنچو۔ حجاج بن یوسف نے جب ایک مسلمان عورت کی اس کی پکار سنا تو اس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں قہر برسانے لگی۔ اس نے گلوگیر آواز میں چیخ کر کہا کہ لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعات سن کر حجاج بن یوسف دیر تک روتا رہا۔ اس کے بعد وہ فوراً ہی حرکت میں آیا اور اس نے پوری طور پر سندھ کے حکمران راجہ داہر کو ایک خط لکھا کہ ہمارے ملک کے جو لوگ تمہارے علاقے میں قید ہیں وہ ان کو فوری طور پر باعزت طریقے سے واپس کرو اور جو مال و اسباب لوٹ گیا اس کا تاوان ادا کرو۔ اس کے جواب میں راجہ داہر نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ یہ کام میرا نہیں اور نہ ہی میرے حکم سے ہوا ہے، بلکہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے جن سے
نہ میرا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی واسطہ۔ راجہ داہر کا جب یہ جواب حجاج بن یوسف کو ملا تو اس نے فوری طور پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس ایک عرضداشت روانہ کی اور تمام حالات لکھنے کے بعد سندھ پر حملے کی اجازت طلب کی۔ چنانچہ خلیفہ کی اجازت حاصل ہوتے ہی حجاج بن یوسف نے اپنا ایک سالار عبداللہ بن نہیان سندھ کی طرف لشکر کے ساتھ روانہ کیا، مگر وہ شہید ہو گیا۔ چنانچہ یہ مہم ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد حجاج نے ایک اور سالار کو روانہ کیا، مگر یہ سالار بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا، یعنی دوسری مرتبہ بھی مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حجاج بن یوسف کو اپنے دو سالاروں کی شہادت کا بہت زیادہ دکھ تھا، اور اسی طرح جو مجاہدین ان معرکوں میں شہید ہوئے تھے اس کا بھی اسے بہت رنج تھا۔ چنانچہ اس نے اب تیسری مرتبہ جس سالار کا انتخاب کیا وہ اس کا 17 سالہ بھتیجا عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ، بازو سڈول، کلائیاں چھوڑی، بدن کڑیل اور برا برا تھا رنگ اس کا گلابی اور آواز بارق تھی۔ اللہ کریم نے اسے پولاد کا دل عطا فرمایا تھا۔ نہایت باتہذیب اور بااخلاق حجاج بن یوسف نے بہت سوچ و بچار کے بعد محمد بن قاسم کو منتخب کیا تھا، جو کہ اس کے خیال کے مطابق روانہ کیے جانے والے لشکر کی بہتر انداز میں کمان کر سکتا تھا۔ جس وقت حجاج بن یوسف نے تیسری مرتبہ سندھ کی طرف لشکر بھیجنا چاہا، اس وقت محمد بن قاسم ایران کے مقیم تھا۔ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے یہ کہا تھا کہ لشکر تیار کرے، رے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، مگر جب وہ لشکر لے کر رے شہر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اسے حجاج بن یوسف کا قاصد ملا۔ رے کی طرف پیش قدمی روک دو اور پوری طور پر سندھ کی طرف لشکر کشی کے لیے تیاری کرو، واپس شیراز آ جاؤ اور اس لشکر کا انتظار کرو جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اسے لے کر تم فوراً سندھ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ حجاج بن یوسف نے بڑی بڑی بحری کشتیوں میں ضروریات زندگی کا ہر سامان رکھوا دیا، یہی نہیں بلکہ پتھر برسانے والی بڑی بڑی منجکے بھی ان کشتیوں میں رکھوا دیے۔ محمد بن قاسم پہلے مگر ان پہنچا اور وہاں سے ان سے پنجگور کا رخ کیا۔ اسے پتہ کرنے کے بعد اس نے وہاں چند روز قیام کیا تاکہ اس کا لشکر تازہ دم ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے ارمن بیلا کا محاصرہ کیا اور چند ہی روز میں اسے بھی پتہ کر لیا۔ 92 ہجری جمعۃ المبارک کی روز محمد بن قاسم دیبل پہنچا اور سب سے پہلے وہاں پر جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی۔ اتفاق سے اسی روز حجاج بن یوسف کے بھیجے ہوئے بحری جہاز بھی پہنچ گئے، جن میں سامان رسد اور منجکیں بھی موجود تھی۔ ان میں جو سب سے بڑی منجیک تھی اس کا نام عروس تھا اور اس کو کافی لوگ چلاتے تھے۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ ویبل پہنچا تو شہر والوں نے خود کو شہر میں محصور کر لیا اور دروازے بند کر لیے۔ جب شہر والوں کا یہ رویہ دیکھا تو محمد بن قاسم نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ جا مورچے قائم کر لے، اور سنگ باری کرنے کے لیے پوری طور پر منجکیں بھی نصب کر دی گئی۔ مسلمانوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس طرح شہر کو پتہ کرے کہ اسی دوران ایک شخص اس کے لشکر میں آیا جو کہ ہندو لشکریوں کا ستایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے نجوم کی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ سندھ کی سرزمین مسلمان فتح کریں گے، مگر جب تک اس مندر کے اوپر وہ جھنڈا لہرا رہا ہے وہ شہر فتح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی طرح اس پرچم کو گرا دیا جائے تو پھر آسانی سے شہر فتح ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے بچیوں سے کہا کہ اس مندر کے پرچم کو نشانہ بنائیں۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ پرچم اپنے کل سمیت زمین بوس ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی شہر میں عجیب سی افراتفری پھیل گئی۔ اس کے ساتھ شہر میں موجود لشکر نے شہر سے نکل کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ مگر وہ پھر شہر میں حملہ کر کے گھس جاتے تھے۔ اسی اثناء میں چند مسلمان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پر شہر کا مرکزی دروازہ کھول دیا۔ شہر والوں نے جب دیکھا کہ دروازہ کھول دیا گیا تو انہوں نے امان طلب کی، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم کا لشکر اب شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا اور شہر میں موجود لشکر کے ساتھ بڑی ہی خوفناک جنگ شروع ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے ہندوؤں کا لشکر کم ہوتا چلا گیا اور آخرکار شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دیبل شہر کا حاکم جو کہ راجہ داہر کا مقرر کردہ تھا،
وہ خفیہ راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے قاصد سے یہ کہا تھا کہ جہازوں کو لوٹنے والے بحری قزاقوں کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں، مگر شہر کے قید خانے سے مسلمان قیدی برآمد کر لیے گئے تو ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔